بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحشر میں جو فے کا ذکر تھا، فے کا جو بیان تھا وہ چل رہا تھا کہ اس فے میں تفصیل کے ساتھ جو وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى، اس کی تفصیل جو ہے آگے کی آیتوں میں بیان ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے کے مستحق 3 لوگوں کو قرار دیا ہے۔ مہاجرین، خاص طور پر مہاجرین میں جو محتاج ہوں، اس کے بعد انصار، اور خصوصاً انصار میں جو محتاج ہوں، اور تیسرے کچھ اور لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے علاوہ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے، جیسے للمہاجرین گویا للذین جاءوا من بعدہم، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یعنی یہ مال فے جس کا ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں، ان کے بعد یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد، یعنی جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں، پھر آگے ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ان کی صفت کیا ہے، جن کی 3 صفت بڑی عام بیان کی ہے جو اس آیت کے اندر مذکور ہے، جو اس آیت میں مذکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان لوگ بھی یعنی ان لوگوں کے لیے بھی مال فے ہے، یا وہ لوگ بھی مال فے کے حقدار ہیں جو ان کے بعد آئیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں، صفت کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، یہ صفت بیان ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو صحابہ اور تابعین کے بعد آئیں گے۔ صحابہ اور تابعین کے بعد جو لوگ آ چکے اور جو لوگ آتے رہیں گے، قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے، مال فے میں ان کا حصہ ہے۔ وہ کیا ہے ان کی صفت؟ یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اور ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہمیں معاف کر دے اور ہم سے پہلے وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ کون بھائی؟ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں یا ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کیے ہیں، ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ہیں، یعنی ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ تو گویا وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لے آ چکے ہیں، وہ ایمان لے آ چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ تو گویا اس سے ان کی 2 صفت معلوم ہوئی۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے جو ان سے پہلے لوگ صحابہ، مہاجرین اور تابعین گزر چکے ہیں، ان کے مومن ہونے کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان سے پھر گئے تھے، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ صحابہ اور تابعین کی اکثریت کے بارے میں شیعہ اثنا عشریہ جو رافضیہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اکثر صحابہ کیا تھے، یا تو دین سے پھرے ہیں یا وہ نعوذ باللہ من ذالک حاشا وکلا وہ لوگ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں تو معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دل میں، غل جانتے ہیں، غل کے معنی ہوتا ہے کینہ اور دشمنی کے۔ کسی کا کینہ
اور کسی کی دشمنی اگر آپ اپنے دل میں رکھیں تو یہی چیز کیا ہے؟ غل ہے۔ تو وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لے آ چکے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھ، ہمارے دل کو ان کے بارے میں صاف کر دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بلا شبہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو رؤوف، رأف یرأف کے معنی ہوتا ہے شفقت کرنا، اے اللہ تعالیٰ تو بڑی شفقت کرنے والا، رحیم اور بہت زیادہ تو رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا تیری شان رفقت و رحمت، تیری شان شفقت و رحمت کا وسیلہ دے کر کے ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تو معاف کر دے، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لے آ چکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ کپٹ تو نہ رکھ۔ ساتھیوں یہ آیت بڑی اہم ہے، اور خاص طور پر ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، جہاں ایک فقہی مسئلہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مال فے میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو قیامت تک مسلمان آنے والے ہیں، جو محتاج ہوں گے۔ اور وہیں پر ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ جو لوگ بعد میں آئیں ان کے لیے اولاً تو یہ ہے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، وہ ایمان والے ہوں تو ان کے ایمان کی گواہی دیں، اور ان کے لیے دعا اور مغفرت کریں، اور ان کے لیے دعا اور مغفرت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں اپنے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کینہ اور کپٹ نہ رکھیں، اس لیے کہ اپنے بھائی کے لیے دل میں کینہ اور کپٹ رکھنا یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہا ہے۔ تو اس حدیث، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ صفت بیان فرمائی ہے گویا ان لوگوں کی جو مال فے کے مستحق ہیں۔ مال فے کے مستحق جہاں مہاجرین ہیں، جہاں انصار ہیں، وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، صحابہ ہیں انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تابعین ہیں انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ رحم کرے امام مالک رحمہ اللہ سے، رحمہ اللہ پر رحم کرے، انہوں نے اس آیت سے یہ استنباط کیا ہے کہ جو رافضی اور اثنا عشری ہیں مال فے میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً وہ صحابہ کو مومن نہیں بلکہ منافق مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا اگر ان میں سے کچھ لوگ مومن تھے تو مرتد ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے لیے وہ دعائے مغفرت نہیں کرتے بلکہ ان کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک لعن طعن کرتے ہیں، اور اسے اپنے ایمان کا بہت بڑا حصہ اور اپنے لیے بہت بڑا لائق ثواب سمجھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دل کے اندر دشمنی اور بغض ہے، یہ تین صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور جس کے اندر یہ تین صفت پائی جائے گی اسے مال فے میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ مال فے کے حقدار ہیں ان کی صفت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے جو لوگ مومن ہو چکے ہیں، یعنی ان کا بھی ذکر ہے، صحابہ اور تابعین کا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ گویا ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے مال فے کے احکام بیان کیے، اور اس سے پہلے غزوہ بنو نضیر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اب اسی غزوہ نضیر سے متعلق ایک اور مسئلہ رہ گیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نضیر کے ساتھ نپٹنے کا فیصلہ کر لیا
اور بنو نذیر کو کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کر لیا اور بنو نذیر کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں آ گئے، تو اس وقت مدینہ منورہ کے وہ منافقین جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھی تھے، یا وہ یہود جو قریظہ کے اندر بنو قریظہ والے تھے، یا وہ یہود جو بعد میں تھے، ان لوگوں نے پسے پردہ بنو نذیر کے یہودیوں کو ایک پیغام یہ بھیجا کہ دیکھو تم ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے نکالنا چاہیں، جیسا کہ تم سے پہلے بنو قینوقا کو شہر بدر کر چکے ہیں، تو نہ نکلنا بلکہ ان کے ساتھ لڑنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہاں تک تمہارے ساتھ ہیں کہ اگر وہ تم سے قتال کیے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تمہیں وہ اپنے اس شہر سے تمہاری آبادی سے نکالے تو تمہارے ساتھ ہم بھی نکل جانے کے لیے تیار ہیں۔ گویا ان کے ساتھ پختہ وعدہ کیا تھا۔ تو جب اس لڑائی سے متعلقہ جو فقہی مسائل یا تاریخی تھے وہ بیان کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب ان منافقین کی حالت سے پردہ اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کو گویا اس سے متنبہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ آپ ان آیات کو پڑھیں اور غور کریں کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آتی ہے کہ جب مسلمانوں کو کسی جماعت سے مقابلہ ہوا کرتا ہے تو وہ ان میں جو منافق ہوا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلو کسی طریقے سے کمزور ہے تو وہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے دشمن کے ساتھ مل جایا کرتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو بھی، یہاں پر تعجب کے طور پر ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ نافقوا، جن لوگوں نے نفاق کیا ہے، جن لوگوں نے نفاق کی روش اختیار کی ہے، کیا نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ کہتے ہیں، یقولون، حالانکہ یہ بات وہ کہہ چکے تھے، لیکن چونکہ یہ ایسے مشاہد اور ایسے مناظر ہیں جو مستقبل میں کبھی بھی پیش آ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ یقولون، وہ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں اور انہوں نے کفر کیا ہے۔ گویا بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے کہ الذین یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں اور انہوں نے کفر کیا ہے، ان سے یہ کہتے ہیں، کون؟ یہ منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، شہر بدر کیے گئے، اگر تمہیں گھروں سے جلا وطن کیا گیا، یعنی اشارہ تھا کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ پیش آئے جو تم سے پہلے بنو قینوقا کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ تو اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یعنی اگر تمہیں نکالا گیا تو ہوگا کیا؟ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو البتہ ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل پڑیں گے، یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، نکل کھڑے ہوں گے۔ یعنی گویا کی اشارہ یہ تھا کہ ہم ہر حال میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں لڑنے کا معاملہ آئے گا لڑیں گے، جہاں کہیں باہر جانے کا معاملہ آئے گا ہم باہر جائیں گے، تمہارا ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ تو لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم لوگ نکالے گئے، تم جلا وطن کیے گئے، تو لنخرجن معکم، البتہ ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ولا نطیع فیکم، تمہارے بارے میں ہم نہیں اطاعت کریں گے، احدا ابدا، کسی کی کبھی بھی،
یعنی کبھی بھی کسی کی تمہارے خلاف چاہے نکلنے کے بارے میں ہے یا تمہاری مدد کے بارے میں ہے، ہم کسی قوم کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہاں شبہ ہو سکتا تھا کہ بظاہر تو تم لوگ مسلمان ہو اور تمہارے رشتہ دار انصار میں ہیں، اگر موقع آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو اور اپنے خاندان والوں اور اپنے یعنی تمہارے جو گھر تمہارے جو لوگ ہیں، تمہارے خاندان والے جو لوگ ہیں، ان کا ساتھ، ان کی بات مان کر کے تمہارا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اسی شبہے کو دور کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں ہم کسی کی بھی کبھی بھی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی کسی بھی حال میں تمہارا ساتھ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، چاہے جو ہمارے خلاف آ جائے، ہمارے خاندان والے، ہمارے ساتھی، ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہو جائے، پھر بھی ہم تمہارا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہیں سے لڑائی کی گئی، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ، اگر تم سے قتال کیا گیا، اگر تم سے جنگ کی گئی تو لَنَنصُرَنَّكُمْ، ضرور بالضرور، یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو گویا ان لوگوں نے یہ وعدہ دیا اور یہ عہد دلایا کہ یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے ساتھ جو کوئی بھی معاملہ ہو، اگر لڑائی کا معاملہ تم اس کے ساتھ لڑتے ہو تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا تھا کہ 2000 ہمارے پاس فوجی موجود ہیں، ہمارے 2000 ساتھی ہیں، ان کو لے کر ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے بنو قریظہ نے بھی وعدہ کیا اور خیبر کے کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر تم سے لڑائی کا معاملہ آیا ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اور اگر ایسا معاملہ پیش آئے گیا کہ تم لوگ جلا وطن کیے جاؤ گے تو ہم بھی ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر کے تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ ان کے جھوٹے ہونے کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اس وعدے کا مقصد جو ہے صرف تمہیں جذبہ دلانا ہے تاکہ تم اڑے رہو اور بہادری سے لڑو۔ اصل مقصد ان کا تمہاری مدد کرنا نہیں تھا، تمہارے ساتھ نکلنا تھا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے ان کی نیت تو رہی ہو کہ ان کے ساتھ مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے لڑیں گے، لیکن نیت تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے اور اللہ مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، وہ اس بارے میں جھوٹے ہیں، یعنی اگرچہ ابھی وعدہ کر لے رہے ہیں لیکن جب موقع آئے گا لڑائی کرنے کا تو ان کی ہمت بھی جواب دے جائے گی، یہ بھی بزدل پڑ جائیں گے۔ جہاں نکلنے کا معاملہ آئے گا اس وقت بھی انہیں اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی جائیداد، اپنی آبادی یاد آئے گی اور تم ان کے ساتھ جائیں گے نہیں۔ تو یہ معنی ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی پر مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، یاد رکھو اگر انہیں نکالا گیا، اگر وہ جلا وطن کیے گئے، کون؟ بنو نذیر کے لوگ، تو لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے اور اس سے مقصد مسلمانوں کو اطمینان دلانا ہے، وہ مسلمان جن کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بعد والے مسلمانوں کو بھی گویا یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ لوگ جلا وطن کیے گئے، نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر ان سے قتال کیا گیا، اگر ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو لا ينصرونہم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، لا ينصرونہم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر مان بھی لیا جائے،
یعنی فرض کر لیا جائے کیا؟ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر ان لوگوں نے ان کی مدد کی بھی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ واللہ یولّ کے بارے پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا، الادبار دبر یعنی پیچھے، تو پیٹھ پھیر کر کے یا بھاگ کھڑے ہوں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ کہ وہ منافقین یہود کے ساتھ مل کر کے نہ مسلمانوں سے لڑیں گے، اور نہ ہی اگر یہود کو نکالا گیا تو ان کے ساتھ وہ جائیں گے، دونوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر بفرض محال مال لیا بھی جائے، بفرض محال مال بھی لیا جائے کہ اگر وہ ان کی مدد کرتے بھی ہیں تو مدد کے اندر وہ ہمت نہیں دکھلائیں گے، پامردی نہیں دکھلائیں گے، جواں مردی نہیں دکھلائیں گے، بلکہ بزدلی دکھا کر کے جب قتال کا معاملہ آئے گا تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے، میدان چھوڑ کر کے نکل آئیں گے۔ تو وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی کس کی مدد؟ نہ تو یہود کی مدد کہیں سے کی جائے گی اور نہ ہی منافقین کی مدد کی جائے گی، یہ لوگ بے سہارا چھوڑ دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر ایسا کیوں ہوگا؟ یہ منافق ہوں یا بنو قریظہ کے یہود ہوں، آخر یہ بنو نذیر کا ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ آخر ان کے ساتھ مل کر قتال کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، لا انتم ہے، لا انتم، لا تاکید کے لیے ہے، یعنی یقین مانو اس بات کو، نوٹ کر لو اس بات کو، انتم اشد رہبتاً فی صدورہم، تم ان کے دلوں میں زیادہ خوف رکھتے ہو، یعنی تمہاری ہیبت، تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے من اللہ، اللہ کے مقابل میں۔ یعنی ان کے ساتھ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بزدل لوگ ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا خوف ڈال دیا ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو اللہ کے لیے یہ کام کرتے تو ظاہر بات وہ جواں مردی بھی دکھلاتے، ان کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے۔ اور دیکھیں گے یہ ایسی صورت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پیش آتی ہے کہ مسلمان جو ہوا کرتا ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی مصلحت کے پیش نظر لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اجر ہے مجاہدین کا، قتال کرنے والوں کا، چاہے وہ غازی رہیں یا شہید رہیں، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا اس پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ لوگ بزدل بن جاتے ہیں۔ تو لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری ہیبت، تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ لوگ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ لوگ، قوم ایسی جماعت ہیں، لا يفقهون جن کو فقہ اور سمجھ نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے کہ جس کا خوف انسان کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ بھلا سوچیں ایک انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو یہ انسان سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دشمن ہمارا لاکھ ضرر، ہمیں لاکھ نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے گا تو ہمیں یہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ تو گویا کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کبریائی کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈر کر کے تم سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کی صفات بیان کر رہا ہے، یہودیوں کی اور منافقین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ، لا یقاتلونکم، نہیں قتال کریں گے تم سے، نہیں لڑائی کریں گے تم سے، نہیں جنگ کریں گے تم سے، جمیعاً اکٹھا ہو کر کے، لا یقاتلونکم جمیعاً، یہ سب اکٹھا ہو کر کے تم سے قتال نہیں کریں گے، الا فی قری محصنہ، الا یہ کہ وہ آبادی میں ہوں، محصنہ اور قلعہ بند ہوں، گویا کہ ایسی جگہ پر ہوں، ایسے گاؤں میں جس میں قلعہ ہوں، تو گویا لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے اکٹھے ہو کر کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، الا فی قری محصنۃ، مگر ایسی جگہ، ایسے مقام، ایسے گاؤں میں، محصنہ، جس کے اندر وہ قلعہ بند ہو جائیں۔ حصن کے معنی قلعہ کیا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ قلعہ بند ہو جائیں، او من ورائی جدر، اور اگر ان کے یہاں قلعہ نہیں ہے تو اپنے علاقے کی، گاؤں کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کے پیچھے سے، گویا وہ تو اولاً بڑھ کر کے لڑائی کریں گے ہی نہیں، اور اگر انہیں مجبور ہو گیا لڑنے پر تو وہ قلعہ بند ہو جائیں گے، قلعہ سے وہ تمہارے اوپر ہتھی بھیجیں گے یا کسی دیوار سے چھپ کر کے۔ اور یہ صفت دیکھیں تو آج جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے یہود کی تھی، آج بھی ان کی یہی ہے کہ مقابل آمنے سامنے آ کر کے یہ جماعت، یہ قوم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اوپر سے چاہے جتنی بمباری کریں، دور سے چاہے جتنے میزائل پھینکے، لیکن قریب آ کر کے آمنے سامنے، حتیٰ کہ معمولی ہتھیار والے لوگوں سے بھی وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسا کہ ماضی قریب میں اور حال میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے۔ تو لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، وجہ اس کی کیا ہے، بأسہم بینہم شدید، بأسہم بینہم شدید، بأس کے معنی ہوتا ہے اختلاف، لڑائی، بأسہم بینہم شدید، ان کا باہمی اختلاف بہت زیادہ ہے۔ بأسہم بینہم شدید کیا ہے، وہ باہمی ان کا آپس میں اختلاف کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، تم انہیں متحد سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ یعنی بظاہر تو تم دیکھتے ہو کہ وہ سارے کے سارے تمہارے خلاف متحد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ان کا جو اتحاد ہے دنیاوی فائدے کے لیے ہے، مصلحت کے لیے ہے، حقیقت میں ان کا اتحاد نہیں ہے کہ وہ اتحاد باقی رہے، لہذا ان کی مصلحت رہے گی تو ایک ساتھ ہوں گے، اور جہاں ہی مصلحت ختم ہو جائے گی وہ ایک سے جدا ہو جائیں گے۔ تو تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں سمجھتے ہو کہ ہاں یہ لوگ کیا ہیں، باہم متحد ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، وہ نہیں عقل رکھتے کہ حق کو پہچانے، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اگر حق کو وہ پہچانتے تو باہم متحد بھی ہوتے اور ایک دوسرے سے جدائی اپنا اختیار نہ کرتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال کس کی؟ بنو نذیر کی مثال، الذین من قبلہم، ان کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے جو بنو قینقاع کا واقعہ پیش ہوا ہے، یا ان سے پہلے جو بدر میں قریش کا معاملہ پیش ہوا ہے، یہی مثال ان کی ہے۔ یعنی جس طریقے سے بنو قینقاع کے لوگ اولاً تو بڑا تکبر ظاہر کیے اور اپنے ہتھیار اور جنگجو ہونے کا اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدتمیزی سے پیش آئے، لیکن آخر میں انہیں
مجبور ہونا پڑا کہ مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ان کی مثال بھی یہی ہونے والی ہے۔ یا جس طریقے سے قریش اکڑتے ہوئے اور بھنکتے ہوئے بدر کے میدان میں آئے، انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، آخر میں اللہ نے انہیں رسوا کیا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے یا پیش آیا ہے۔ تو کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جن کا معاملہ ابھی قریب کا ہے، جن کا معاملہ ابھی قریب کا ہے، یعنی ابھی زیادہ مدت نہیں گزری ہے، سال بھی نہیں گزرے ہیں یا 1.5 سال بھی نہیں گزرے ہیں، ابھی سال 6 مہینے کا معاملہ ہے۔ قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان لوگوں نے اپنے امر، اپنے کام کا وبال اور مزہ چکھ لیا، اپنے کام کا مزہ، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا معاملہ رکھا، ان کا معاملہ اس کا وبال انہوں نے چکھ لیا ہے، اس کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کب ہوگا یہ عذاب؟ ظاہر بات ہے یہ عذاب ان کو اب آخرت میں ہونے والا ہے۔ دنیا میں انہیں رسوائی ہوئی، قتل کیے گئے یا اپنے شہروں سے بدر کر دیے گئے، البتہ آخرت میں انہیں اللہ کی طرف دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے اشارہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بنو قینقاع کی طرف ہے۔ اس سے پہلے شاید ہم نے مقدمہ کے اندر ذکر کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہود کی 3 آبادی تھی، بنو قینقاع تھے، بنو نضیر تھے اور بنو قریظہ تھے۔ بنو قینقاع یہ مسجد نبوی کے کچھ دور ہی پر، یعنی مدینہ منورہ جو آبادی تھی اس کے درمیان میں تھے، اور یہ لوگ سونار اور لوہار اس قسم کا پیشہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ تھا اور ہتھیار بھی بنایا کرتے، ان کا ہتھیار بھی بہت زیادہ تھے۔ اور بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ مسجد نبوی سے جنوب کے جانب ان کی آبادی تھی، جو اصل آبادی مدینہ منورہ یا پرانا یثرب تھا اس سے الگ تھے۔ تو بنو قریظہ نے غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو باہم لڑا دینا چاہا ایک بار، اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ مسلمان عورتیں جو ان کے یہاں جایا کرتی تھی، یعنی سونار تھے، ظاہر بات عورت کو سونار کے یہاں جاتی ہے، اور ابھی جانتے ہیں ابھی تک یہ پردے وغیرہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو وہ ان کے بسا اوقات چھیڑ خانی کرنا شروع کر دیے، جس سے تنگ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن محاصرہ کرنے کے بعد وہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ جتنے ان کے جنگجو ہیں انہوں نے بڑی خیانت کی، انہیں قتل کیا جائے، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے بڑے زوردار انداز میں سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال دیا اور جا کر کے شام کے اذرعات مقام میں وہ لوگ آباد ہوئے ہیں۔ تو یہی اشارہ ہے کہ کمثل الذین من قبلہم قریبا، اور یہ بنو نذیر کے واقعے سے زیادہ پہلے نہیں، مشکل سے سال 6 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ تو کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال کس کی؟ بنو نذیر کی، ان لوگوں کی ہے کہ جلد ہی قریب ہی ان لوگوں نے اپنی خیانت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ جی اب آج یہیں تک رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہے 16 نمبر آیت سے ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔